بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم دیکھنے والوں سننے والوں، میں بہزاد جاذب آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور میری ابتدا میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان عطا فرمائے۔ میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کیجیے گا، یہ آپ کی محبت ہوگی۔ آخر کار وہ ایک تاریخ ساز معاہدہ جو تھا امریکہ اور ایران کے مابین طے پا گیا، جس کے لیے پچھلے کافی ایام سے، کافی دنوں سے کوششیں ہو رہی تھیں، اور کبھی یہ معاہدہ صبح ہو رہا تھا، کبھی شام ہو رہا تھا، لیکن باوجود یہ معاہدہ جو تھا یہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ابھی بھی یہ جو معاہدہ ہوا ہے، آپ اس کو معاہدہ تو نہیں کہہ سکتے، آپ ایک طرح سے جنگ بندی، تھوڑی طویل مدتی جنگ بندی کہہ سکتے ہیں۔ 60 دن کے لیے یہ جنگ بندی ہے، اور اس دوران اس کے مطلب باقاعدہ مذاکرات جو ہیں وہ جاری رہیں گے، اور اس کے نتیجے میں ایک حتمی معاہدہ جو ہے وہ طے پا جائے گا۔ لیکن اب اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو معاہدہ طے پایا ہے، اس کے اندر کون کون سے نکات ہیں۔ تو وہ یہ ہیں کہ امریکہ اور ایران نے 60 دن کی جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، تاکہ مستقل امن کے لیے مزید مذاکرات کیے جا سکیں۔ یہ نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایران نے اہم بحری گزرگاہ آبِ ہرمز کو دوبارہ کھولنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جس سے عالمی تیل کی سپلائی بحال ہونے کی توقع ہے۔ ظاہر ہے کہ جب عالمی تیل کی سپلائی بحال ہو جائے گی تو عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں جو ہے وہ بھی نیچے آئیں گی، اور اس طرح جو عالمی معیشت ڈاواں ڈول ہو رہی تھی بشمول ہمارے اپنے ملک کے، تو اس میں آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل شعبے میں پر بعض پابندیوں میں نرمی کے اشارے دیے ہیں، تاہم یہ ایران کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد سے مشروط ہوگا۔ نمبر 4 ہے جی کہ منجمد ایرانی اثاثوں کا معاملہ، اور اس پر ایران کا بہت زیادہ زور تھا کہ ہمارے اثاثہ جات جو کہ منجمد کیے اور مختلف ملکوں کے اندر پڑے ہیں وہ ہمیں واپس دیے جائیں۔ تو رپورٹس کے مطابق ایران کے کچھ منجمد اثاثے بحال کرنے اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر بات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جوہری پروگرام پر مزید مذاکرات، یعنی جوہری پروگرام فی الوقت رک گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا، اور یہ مشروط ہو گیا ہے اس بات کے ساتھ کہ اس کے اوپر مزید مذاکرات ہوں گے۔ یعنی سب سے حساس جو معاملہ، یعنی ایران کے جوہری پروگرام کو فوری طور پر حل نہیں کیا گیا، بلکہ اسے آئندہ مذاکرات کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ تو اسے آپ ظاہر ہے کہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کی کامیابی ہے۔ چھٹا ہے جی کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش۔ معاہدے کا مقصد صرف امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی نہیں بلکہ مشرق وسطیٰ میں مجموعی کشیدگی کم کرنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر ہم 2 لفظوں میں دیکھیں تو معاہدے کے اہم نکات یہ بنتے کہ 60 روزہ جنگ بندی ہے، آبِ ہرمز کی بحالی ہے، پابندیوں میں نرمی ہے، جوہری پروگرام پر مذاکرات ہوں گے۔ یہ چیزیں ہیں، اور اس کے جو ممکنہ اثرات ہوں گے، لازمی طور پہ اس معاہدے کے اثرات آئیں گے تیل کی قیمتوں میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ کمی واقع ہوگی، عالمی منڈیوں میں استحکام پیدا ہونے کی توقع ہے، مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں کمی دیکھی جا سکے گی، اور ایرانی معیشت کو ریلیف جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ یہ ہے جی اس معاہدے کی ایک صورتحال۔ اب ہم یہ دیکھیں انتہائی اختصار کے ساتھ کہ اس معاہدے کے اندر جہاں تک بات پہنچی ہے تو کامیابی کس کے حصے میں آئی، کون سا فریق ہے جس نے اپنی من پسند باتوں کو زیادہ منوایا ہے۔ تو آپ ذرا موازنہ کر کے دیکھ لیں کہ امریکہ جو کہ حملہ آور ہوا تھا اسرائیل کے کہنے پہ، اور اس کی کچھ مخصوص ترجیحات تھیں، تو کیا وہ اپنی ترجیحات میں کامیاب ہوا؟ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون جو تھا وہ معاہدہ اپنے حق میں کروانے میں کامیاب ہوا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ چاہتا تھا کہ مکمل طور پہ ایران کا جو جوہری پروگرام ہے وہ بند کر دیا جائے، لیکن وہ بند نہیں ہوا، وقتی طور پہ اسے روکا گیا ہے، اور اس پہ آئندہ مذاکرات ابھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہرمز، جس کو ایران نے ایٹم بم کی طرح استعمال کیا اس پوری جنگ کے اندر، یعنی ایران کے پاس سب سے جو مؤثر کارگر ہتھیار رہا وہ یہی آبِ ہرمز کا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا ہل کے رہ گئی، اور آخر کار امریکہ کو عالمی پریشر کے اوپر اس معاہدے تک پہنچنا پڑا، جس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ اس میں نیتن یاہو کو بھی
بائی پاس کیا، ٹھیک ہے؟ تو آبِ ہرمز جیسے پہلے تھی ویسے ہی اب ہے، اور ایرانی تسلط کے اندر ہے، تو یہ بھی بات ایران کی فیور کے اندر جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا تھا کہ جناب میں نے ایران کا مکمل انفراسٹرکچر تباہ کر دیا، فضائیہ تباہ کر دی، بحریہ تباہ کر دی، لیکن آبِ ہرمز سے وہ گزر ہی نہیں پایا جس نے بحریہ مکمل کی مکمل ڈبو کے رکھ دی تھی۔ تو آبِ ہرمز دوبارہ پھر ایرانی تسلط کے اندر کھولی جا رہی ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ کامیابی جو ہے وہ ایران کے حصے میں آئی ہے۔ اس کے بعد بحری ناکہ بندی جو امریکہ نے کی تھی اسے اب ختم کرنا پڑا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے اثاثہ جات جو منجمد اثاثے تھے وہ واگزار ہوں گے، ایران کے فائدے کی بات ہے۔ اور ایرانی پراکسیز یعنی حزب اللہ وغیرہ یا یمن کے جو حوثی ہیں، عراق کے اندر زینبیون نامی تنظیمات جو ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں جو ایران نواز ہیں، وہ ان کے اوپر ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ انہیں بھی جوہری مذاکرات کی طرح آئندہ پہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اور ایک بات میں اور کروں کہ بہت بڑا ایک فائدہ جو ایران کا اس سارے عمل میں ہوا ہے، اور فائدہ ایران کا ہوا نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حملہ کرنے والوں نے خود بخود یہ فائدہ اس کو پہنچا دیا کہ اب اس پورے علاقہ کے اندر یعنی مشرق وسطیٰ کے اندر اگر کوئی چودھری ہے نا تو وہ پھر ایران ہے، کیونکہ ایران نے ظاہر قربانی بھی دی ہے، اپنا پورا ایک طرح سے بہت بڑی تباہیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، بڑی بڑی شخصیات ان کی شہید ہوئی ہیں، اور دنیا کے ساتھ اس کے جو معاملات انتہائی کشیدہ رہے ہیں۔ مگر اس کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہی نکلا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے کاز کے لیے ڈٹ جاتا ہے پھر وہ آخر کار اس کو مانا جاتا ہے۔ تو اب ایران اس علاقے کے اندر جہاں پہ متحدہ عرب امارات بھی ہے، سعودی عرب بھی ہے، کویت، بحرین، عمان، مسقط، اردن، کتنے ممالک ہیں، لیکن ان تمام ممالک کے اندر اب جو جھنڈا لہرائے گا وہ ایران کا لہرائے گا۔ تو یہ ایران کا ایک بہت بڑا اس میں سامنے ابھر کے جو فائدہ وہ یہ آیا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہے ایک بات معاہدے کے حوالے سے۔ اچھا ہوا، ہم اس کے لیے ابھی بھی اچھا گمان رکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر یہ معاہدہ جو ہے یہ باقاعدہ شکل اختیار کر لے گا 60 روز کے بعد۔ تو دوسرا اب ایک اور پہلو جو ہمیں دیکھنا ہے، اور بالکل 2-4 منٹ میں آپ کے لوں گا، وہ ہے پاکستان کا کردار۔ دیکھیے، بہت سی چیزوں سے اختلافات ہوتے ہیں، حکومتوں سے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کسی پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر ریاست سے یا ریاستی اداروں سے اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ اور اگر بحیثیت ریاست پاکستان کہیں پہ کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو یہ اس پہ پورے ملک کو ناز ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے اگرچہ یہ معاہدہ جو ہے ابھی باقاعدہ تو ہوا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، ابتدائی ایک اس کا جو ایک شکل سامنے آئی ہے، تو میں بھی جب یہ مستقل معاہدہ ہو تو یہ اسلام آباد کے اندر ہی اس کے اوپر سائن ہو جائے۔ لیکن پھر بھی پاکستان نے جتنی کاوشیں کی ہیں، جتنی کوشش کی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاکستان کے پی ایم شہباز شریف صاحب، اور ان کے ساتھ جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار، ان کا آنا جانا بھی کافی لگا رہا، اور پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، ان کا یعنی کہ یہ جو ایک ان کے اندر دو کشمیری بٹ اور دو خاندان سادات کے چشم و چراغ شامل تھے، تو ان لوگوں کی کاوشیں جو ہے وہ یاد رکھی جائیں گی، اور دنیا کے اندر مانا گیا ہے کہ پاکستان سفارتکاری کے اندر خاصا تیز ہے، اور اسے سفارتکاری کرنی آتی ہے، تھکنا نہیں آتا۔ تو خیر جی، یہ اب تک کی ایک صورتحال ہے کہ بہرحال دنیا نے کچھ سکھ کا سانس لیا ہے۔ بہت سے کاروبار، بہت سے معاملات جو اس جنگ کی وجہ سے ڈاواڈول تھے، آنے والے وقت میں بہتر ہو جائیں گے، اور یہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جنگ بندی جو ہے یہ مستقل شکل اختیار کرے گی، لیکن اس میں اگر کوئی اینکی پھینکی ہونے کا چانس ہے تو وہ صرف اسرائیل کی جانب سے ہے، کہ جو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف بیٹھا ہے، اور جب بھی اسے موقع ملا کوشش وہ لازمی کرے گا کہ کچھ ایسا سین کریٹ کیا جائے جس سے اس جنگ بندی پر کوئی آنچ آ سکے۔ اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔